عزیز طلباء آداب، آپ سب کا فاصلاتی نظام تعلیم اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ میں شہپر شریف شعبہ اردو سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرتی مسائل پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ طلباء کے لیے ایسے مفید پروگرام فراہم کیے جاتے ہیں جو ان کی علمی سطح میں اضافہ کر سکیں اور طلباء اپنے نام کے ساتھ ساتھ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کا نام بھی روشن کر سکیں۔ ہنسنا اور ہنسانا انسان کی فطرت ہے۔ انسان دوسروں کو ہنسانے اور خود ہنسنے کے مختلف بہانے تلاش کرتا ہے۔ اسی ضرورت کے تحت ہنسنے اور ہنسانے کے نت نئے طریقے ایجاد ہوئے۔ ادب کے ذریعے ہنسانے کے فن کو مزاح کہا جاتا ہے۔ مہذب سماج میں پھکڑ پن اور بھونڈی ہنسی کو پسند نہیں کیا جاتا، اس لیے مزاح نگاروں نے ظریفانہ ادب میں مسلسل نفاست پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اعلیٰ درجے کا مزاح قاری کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے اور اس کے ذہن و دل کو فرحت عطا کرتا ہے۔ اس کے برعکس طنز میں تلخی، تیزی اور نشتریت ہوتی ہے۔ طنز بامقصد ہوتا ہے اور اصلاح اس کا مدعا ہوتا ہے۔ اردو کی بیشتر تخلیقات طنزیہ و مزاحیہ ہیں، کیونکہ طنز کے بغیر مزاح کو اور مزاح کے بغیر طنز کو نامکمل خیال کیا جاتا ہے۔ طنز کے بغیر خالص مزاح تو خوشگوار ہو سکتا ہے، مگر طنز میں مزاح نہ ہو تو قاری یا سامع کو تلخی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ عزیز طلباء، آج کے اس پروگرام کے تحت اردو کے معروف طنز و مزاح نگاروں پر شروع کی گئی سیریز کی 6ویں قسط میں ہم رشید احمد صدیقی پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، تو آئیے ویڈیو کی باقاعدہ شروعات کرتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کی ولادت 1896 عیسوی میں مڑیاؤں ضلع جونپور میں ہوئی تھی۔ رشید احمد صدیقی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں پروفیسر کے عہدے پر فائز تھے۔ رشید احمد صدیقی طالب علمی کے زمانے ہی سے انشاء پردازی میں اپنے جوہر دکھانے لگے تھے۔ رشید احمد صدیقی کو اردو طنز و مزاح کی روایت میں نہ صرف منفرد و ممتاز مقام حاصل ہے، بلکہ وہ اس میدان میں روایت کی حیثیت بھی اختیار کر چکے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کی تحریروں میں جس طرح کی بے ساختگی اور برجستگی پائی جاتی ہے، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ رشید احمد صدیقی کی تحریروں میں مزاح کی چاشنی اور لطافت کے ساتھ ساتھ طنز کی تیز دھار بھی نظر آتی ہے۔ دراصل رشید احمد صدیقی کے طنز و مزاح کو باضابطہ ایک صنف کی حیثیت سے برتنے کی کوشش کی ہے۔ رشید احمد صدیقی کے یہاں طنز و مزاح کے ساتھ سنجیدگی، متانت اور ادبی جاذبیت کا پوری طرح التزام پایا جاتا ہے۔ رشید احمد صدیقی پھکڑ پن اور عامیانہ مذاق کو پسند نہیں کرتے۔ ان کے طنز میں کہیں طعن، تشنیع اور ہزل جیسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ان کے مضامین عام فہم نہیں ہوتے۔ رشید احمد صدیقی کی تحریروں میں جا بجا مخصوص واقعات اور لطیف اشارے پائے جاتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کی بیشتر نگارشات معیار و وقار کا بہترین نمونہ ہیں، جن سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے لیے تاریخ و سیاسیات کا وغیرہ سے واقفیت اور ادبی ذوق کا میلان ہونا لازمی ہے۔ رشید احمد صدیقی ادب برائے زندگی کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک فن کے ذریعے محض افراد کی دل بستگی کا سامان نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ معاشرے کی ناہمواری اور منفی رویوں کو اجاگر کر کے معاشرے کی اصلاح کرنے اور صحت مند قدروں کو قائم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ خود رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں، طنز و ظرافت کسی کی آبرو ریزی یا اپنی نالائکی کی تسکین کے لیے نہیں، بلکہ معاشرے کی اصلاح و ارتقاء کے لیے ہوتی ہے۔ رشید احمد صدیقی کا شمار اردو خاکہ نگاری کے معماروں میں کیا جاتا ہے۔ گنج ہائے گرا مایہ اور ہم نفسان رفتہ ان کی خاکہ نگاری کے شاہکار ہیں۔ ذاکر صاحب بھی ان کا ایک طویل خاکہ ہے۔ مضامین رشید، آشفتہ بیانی میری، شیخ نیازی اور خنداں میں بھی چند بہترین خاکوں کی شمولیت ہے۔ وہ اپنے خاکوں کے آغاز ہی میں
ایسے پرمعنی اور چونکا دینے والے جملے تحریر کرتے ہیں کہ قاری انہیں شروع سے آخر تک پڑھنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ بطور مثال پیش ہے چند خاکوں کے ابتدائی کلمات۔ ولادت تو مادر ذات ہوتی ہے، لیکن محمد علی کی موت خانہ ذات تھی۔ سید نصیر الدین علوی مرحوم ہنستے کھیلتے زندہ رہیں اور ہنستے کھیلتے ہی اٹھ گئے، آغاز اور انجام دونوں قابل رشک۔ جگر صاحب وہاں پہنچ گئے جہاں ایک نہ ایک دن ہر اس متنفس کو پہنچنا ہے جو زندگی کے مرض الموت میں گرفتار ہے۔ اس دنیا میں موت بھی کتنی سستی، یقینی، ہر جگہ ہر وقت آسانی سے مل جانے والی چیز ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہوا، پانی، آگ اور مٹی کی طرح یہ بھی ہر جاندار کے لیے کتنی ضروری ہے۔ رشید احمد صدیقی لفظی بازیگری سے بھی طنز و مزاح پیدا کرتے ہیں اور فلسفیانہ عمل سے بھی۔ وہ متضاد فقروں اور اردو کی تہذیبی اقدار سے بھی اقتصاب کرتے ہیں اور اشعار میں حسب خواہ تصرف کر کے عالمانہ، شائستہ اور مہذب مزاح پیدا کرنے میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے یہاں اچھوتے الفاظ، بیان میں ایجاز و اختصار اور اسلوب میں بے تکلفی اور بے ساختگی پائی جاتی ہے۔ شاعر، وکیل، لیڈر، ڈاکٹر، ایڈیٹر، معلم، غرض سماج کے ہر طبقے کے افراد پر رشید احمد صدیقی طنز کے تیر چلاتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے دیہاتی زندگی کے ایسے گوشوں کو بھی واہ کیا ہے جہاں ہر کس و ناقص کی نظر نہیں پہنچتی۔ وہ اپنے ایک مضمون ارہر کا کھیت میں ارہر کے کھیت کی اہمیت کو اس طرح بیان کرتے ہیں: یہ دیہاتوں کی اسمبلی ہے جہاں عورتوں اور بچوں کو گاؤں کی انتظامی حکومت میں اتنا ہی دخل ہوتا ہے جتنا ہندوستانی پارلیمنٹ میں اراکین پارلیمنٹ کو۔ دونوں بولتے ہیں، ضد کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، روتے ہیں اور اپنے گھر کا راستہ لیتے ہیں۔ دیہاتی عورتیں اور بچے کچھ مفید کام کر جاتے ہیں جن سے ان کو اور کھیت دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ہندوستانی اراکین پارلیمنٹ وہ کرتے ہیں جس سے ان کو اور ہندوستان دونوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک تقاضائے حاجت کرتا ہے اور دوسرے نان کوآپریشن۔ رشید احمد صدیقی کے اسلوب اور طنز و مزاح کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آخر میں ان کی تحریروں سے چند مختصر اقتباسات پیش ہیں: جہاں اپنی عقل کام نہ دے وہاں دوسروں کی حماقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کرسمس کا زمانہ تھا جب انگریز کیک اور ہندوستانی سردی کھاتا تھا۔ لیڈروں کے اقسام اور ہندوستان کے امراض کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ امراض کا احساس ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ورنہ بہت سے ایسے جراثیم ہیں جو صرف حقیقت منتظر ہیں، لباس مجاز میں نہیں آئے ہوئے۔ ہمارے محلے کے چوکیدار کی آواز ایسی ہوتی ہے گویا چور کو دیکھ کر مارے خوف کے اس کی چیخ نکل گئی ہے۔ وبا یا کسی بڑے آدمی کی آمد ہوتی ہے تو اس کے سائے پہلے نمودار ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں بڑے پیمانے پر صفائی ہوتے دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں دو خیال فوراً پیدا ہوتے ہیں، یعنی وبا پھیلنے والی ہے یا کوئی بڑا آدمی آنے والا ہے۔ ان دو اندیشوں میں سے ایک ضرور صحیح ہوتا ہے۔ میں نے نہیں تو آپ نے یقیناً ایسے آدمی ضرور دیکھے ہوں گے جو وبا بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی۔ شیخ صاحب شاعر کے علاوہ گویے بھی ہیں۔ شاعر کا گویّا اور گویے کا شاعر ہونا کوئی اچنبھے کی بات ہے نہ بری بات۔ بڑے ہو کر سوچو گے تو معلوم ہوگا کہ صرف بات کا پھیر ہے، ورنہ اصل میں دونوں قریب قریب ایک ہیں۔ جدید انداز کی شاعری جو ہر روز نئی اور جدید سے جدید تر ہوتی رہتی ہے، اب تک اول درجے کا کوئی شاعر نہیں پیدا کر سکی ہے۔ کبھی کبھی تو یہاں تک گمان ہونے لگتا ہے کہ اس کا مقصد اتنا اول درجے کا شاعر پیدا کرنا نہ ہو جتنا تیسرے درجے کے سامعین
सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन ज़िया बीतस हो तो मिठास पर भरोसा न करना चाहिए। यूं भी सब्र का फल इतनी देर में जाकर पकता और मीठा होता है कि अक्सर सब्र करने वाला नहीं बल्कि उसके विरसा इससे फ़ायदा उठाते हैं। डॉक्टर ना हो तो मौत आसान और ज़िंदगी दिलचस्प हो जाए। आजकल सबसे आसान बात साबित कर देना है। 10 बेवकूफ़ किसी बात पर मुत्तफिक हो जाएं तो वो बात साबित है। अज़ीज़ तलबा, आज के इस प्रोग्राम में हमने उर्दू के मारूफ तंज़ो मज़ा निगारों पर शुरू की गई सीरीज़ की 6वीं किस्त में रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में बात की। आज के सबक में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए उन्वान के साथ। शुक्रिया।